بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ عرفہ کے حوالے سے میں ہوں آپ کا میزبان تجمل عباس خان۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کہ قوم المقدسہ کی ایک عظیم شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علامہ غضنفر علی حیدری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے روزہ عرفہ کے حوالے سے 2-3 سوالات کریں گے کہ ناظرین انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے اور ہم بھی استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، بہت مشکور ہیں آج جان آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں چند لحظے دیے۔ سب سے پہلے آج جان روزہ عرفہ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ روزہ عرفہ کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو حاجی منا میں ہوتے ہیں، 9 ذی الحج کو حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ عرفات میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت معنویت سے لبریز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس کو دعائے عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج بہت اہمیت کا دن ہے۔ اس روز عرفہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بلایا۔ اللہ رب العزت نے روز عرفہ عرفات میں حاجیوں کو بلایا، وقوف کی دعوت دی، اور اس دن کو اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا، اپنے رحمت کے خزانے کھول دیے، اپنے نگاہ رحمت اور نگاہ کرم کو انسانیت کے اوپر پہنچایا۔ اور یہ وہ دن ہے روز عرفہ کا کہ جس دن انسان فقط خدا سے مانگے، اور یہ خدا سے مانگنے کا دن ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن جو کہ دن عرفہ کا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک فقیر کی آواز سنی، اور فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ تو امام سجاد نے کہا ہے تجھ پہ افسوس ہے، آج کا دن بھی غیر خدا سے مانگنے کا دن ہے۔ آج تو وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت ماں کے شکم میں بچے کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ روز عرفہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرے اور اللہ سے مانگے۔ مرحوم آیت اللہ فاضل ننکرانی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کربلا میں تھے، روز عرفہ تھا، ہمارے استاد دوڑ کر جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف۔ تو میں نے دوڑ کر پوچھا، آج ہمارے استاد بغیر کسی عادی طریقے سے جا رہے ہیں، تو میں نے دوڑ کر پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے کہ آپ دوڑ کر امام حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو ہمارے استاد نے یہ کہا کہ روز عرفہ اللہ کی سب سے پہلی نگاہ رحمت جو قبۃ الحسین میں حاجی زائر ہوتے ہیں اس زائر پر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو زائر تحت قبۃ الحسین ہوتا ہے اس زائر پر پڑتی ہے۔ دوسری نگاہ رحمت اللہ رب العزت کی عرفات کے حاجیوں پر پڑتی ہے، اور وہ مجتہد دوڑ کر اس لیے جا رہے تھے تاکہ اپنے آپ کو ان زائرین میں شامل کر دے اور اللہ کی پہلی نگاہ رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ یہ فضیلت ہے روز عرفہ کی۔ پروردگار عالم ہمیں روز عرفہ کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ روزہ عرفہ کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت بتا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی میں بلا فاصلہ دوسرا سوال آگے جان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین ان سے استفادہ کریں، چونکہ روزہ عرفہ ہے
اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی اعمال کیا ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ روزہ عرفہ کے بہت ہی اہم اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل روزہ عرفہ کا غسل ہے، غسل روزہ عرفہ، اور اس دن انسان روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحج کو انسان روزہ رکھے اور اس دن کو روز عبادت قرار دے، معصیت نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرے، روز عبادت قرار دے، روزہ رکھے، غسل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ سنت امام حسین علیہ السلام ادا کرتے ہوئے دعائے عرفہ کو پڑھے۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور وہ بہت خوبصورت مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، باقی جو اعمال کی کتابیں ہیں اس کے اندر دعائے عرفہ موجود ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس دعائے عرفہ کو پڑھا، اور اس کے اندر معنویت بھی موجود ہے، اور اسی کے اندر ریاضت بھی موجود ہے، اسی کے اندر خشیت اللہ بھی موجود ہے، اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان اس دعا کو پڑھے، روزہ عرفہ اور اس کی رسم کو قائم کرے اور اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دے، یہ واقعا اسی سے توحید، اسی سے رسالت، اسی سے امامت سمجھ میں آتی ہے، اور اسی سے خشیت خدا اور عبادت الہی کے سرچشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان غسل کے بعد روزے کے ساتھ دعائے عرفہ کو پڑھے، اور یہ دعائے عرفہ بلا فاصلہ نماز ظہرین کو، اور حکم یہ ہے کہ نماز ظہرین کو یا صحرا میں جا کر پڑھے یا زیر آسمان پڑھے روزہ عرفہ کے دن، اور نماز ظہرین کے بعد بلا فاصلہ دعائے عرفہ کو پڑھے۔ اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہوتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر انسان کو یہ ثواب مل سکتا ہے، اور اگر انسان گناہگار ہوگا تو انسان کے گناہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے روزہ عرفہ کو منانے اور اس کی عبادت کو انجام دینے کی اور اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے۔ اللہ